تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حکیم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کو بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے خطبہ جمعہ کا سلسلہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع کے خطبات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات، وہ فرامین اور وہ باتیں جو آپ نے اپنے آخری حج، جس کو تاریخ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتی، اس میں جو باتیں آپ نے فرمائی، حجۃ الوداع یہ آپ کا آخری حصہ، اس میں آپ کے جو خطبات ہیں وہ ایک تو عرفات کے میدان میں آپ نے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد یوم النحر کا خطبہ مینا کے اندر آپ نے دیا، اور پھر وہاں سے واپسی پر غدیر خم پر بھی آپ نے کچھ قیمتی نصیحتیں فرمائی، جس کا ذکر محرم کے ضمن میں ہم نے کر لیا۔ آپ کا خطبہ بڑے بڑے مورخین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو قریب 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی موجودگی میں جو آپ نے ارشادات فرمائے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی تھی، اور یہ الوداعی خطبہ تھا۔ آپ نے خود کہا کہ میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو لبیک کہہ دوں اور اس دنیا پانی سے پوچھ کر دوں اور کما پا دوں۔ تو وصیتی خطبہ تھا، اللہ نے آپ کو ایسے اشارے دے دیے تھے کہ اب دنیا سے آپ کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ تو ایسے میں ایک تو یہ چیز کہ اگلے سال حج کے موقع پہ مسلمانوں سے ملاقات نہیں ہوگی، اتنے بڑے مجمع سے ملاقات نہیں ہوگی۔ دوسری یہ چیز کی اللہ نے اشارے کر دی کہ اب دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، وصیت والا خطبہ تھا۔ تو ایسے میں آپ غور کریں کہ انسان کا آخری وقت کا اس کو پتہ چل جائے اور اس کے عزیز و اقارب اس کے پاس موجود ہو تو ان کو وہ کیسی باتیں کہے گا؟ جائز بات ہے کہ کم درجے کی یا غیر ضروری باتیں تو نہیں کہے گا، جتنا زیادہ عرصہ ہوگا اہمیت کی حامل باتیں کہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی چنندہ باتیں کہی کہ پوری انسانیت کے سامنے اگر وہ چارٹر رکھا جائے تو یقین جانے اسلام کی دعوت میں ایک بڑا رول ادا کرے گا، لوگوں کے ساتھ دلوں پر سیدھا وار۔ مثلا آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جو جاہلیت کے دور کا خون ہے اس کا میں آج خاتمہ کرتا ہوں۔ جاہلیت کے دور کے خون کا اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر خاتمہ کر دیا۔ اب یہ جاہلیت کے دور کا خون کیا ہے؟
اسلام سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب علاقہ جو تھا اس میں چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں، قبائلی جنگیں، عصبیت پر جنگیں، تجارت میں لوٹ پاٹ پر جنگیں، یہ عام تھا ان کا رواج، لڑنا اور بھڑنا۔ اگر کوئی کسی قبیلے کے آدمی کو مار دیتا تو اس کے جواب میں ایک بندہ قتل نہیں ہوتا، پورے قبیلے پر جان لیوا حملہ ہوتا، اور ایک شخص کا قصاص اور بدلہ پورے قبیلے کو اٹھانا پڑتا۔ یہ عرب معاشرے کے حالات تھے، اور یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو لڑنے کے بہانے وہ ڈھونڈتے تھے۔ ان میں کا کوئی آدمی باہر آتا مجمع میں، بازار گھر میں، بھیڑ میں، آگے کہتا کس کی ماں نے اس کو جنا کہ جو میرے پیر پہ نیزہ مار کے دکھائے۔ بھیڑ میں سے کوئی منشنا نکلتا اس کے پیر پہ نیزہ مار کے کہتا کہ میری ماں نے مجھے جنا۔ اور پھر یہاں سے اس چھوٹی سی بات سے جو عداوت شروع ہوتی، نسلاً بعد نسلاً، یعنی نسل کشی ہوتی تھی، پورے خاندانوں کو کاٹا اور مارا جاتا۔ یہ ان کے لیے فخریہ کام تھا، اس کو وہ فخر سمجھتے، جتنے بندے مارو اتنا زیادہ اونچا مقام۔ عربوں کا یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ نے اسلام دیا، قرآن کا قانون اتارا، الحر بالحر والعبد بالعبد والعین بالعین، کہ قصاص یہ اسلامی قانون بھی۔ کوئی تم پہ ظلم کرے تم اس کا بدلہ لو، یہ اللہ کا حکم، اس کی اجازت بھی ہے۔ اور اجازت کیا؟ اللہ نے اس کو تو زندگی کہا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن نے کہا اے عقل والوں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اللہ کا یہ قانون اگر دھرتی پہ نافذ ہوتا ہے تو اس سے کئی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انسانیت کے حقوق کا تحفظ اللہ کے قانون کے نفاذ میں۔ ایک قانون یہ کہ کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو مارے، اس کے بدلے میں تم پورے خاندان کو توبہ کر دو، اور ایک قانون یہ کہ کسی نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تو تم صرف تھپڑ مار سکتے ہو، کان کاٹا ہے تو صرف کان کاٹ سکتے ہو، آنکھ پھوڑی ہے تو صرف آنکھ پھوڑ سکتے ہو۔ اب ان دونوں قانون میں کون سا قانون انسانیت کے فائدے کا ہے؟ اگر کوئی تیسرا اٹھے دانش اور کہے کہ نہیں یہ بدلہ لینا نہیں، یہ گاندھی وادی قانون لاگو ہونا چاہیے، کوئی ایک مارے تم اس کو دوسرا ڈال کے آگے کر دو، مار دو، کہ نہیں یہ قانون ٹھیک ہے انسانیت کے لیے، اس قانون سے تو جرائم اور گناہ اور جاتی بڑھ جائے گی، ظالم کو ظلم سے نہیں روکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ظلم کرنے والے کو ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائے تو کیا ہوگا؟ معاشرہ محفوظ رہے گا کہ نہیں یہ ظلم کر رہا ہے، صبر کر لو، ختم کر دو، یہ تھوڑا ظلم کرے اس کو اوپر نہیں اور کرو۔ یہ قانون تو انسان کے خلاف ہے، انسانی زندگی محفوظ نہیں رہے گی، کہیں امن و آشتی محفوظ نہیں رہے گی، سارے ظالم کھلے گھومیں گے۔ لیکن اللہ کا قانون قصاص اگر نافذ کر دیا جائے تو یہ قانون کتنا انسانیت کی فطرت پر مبنی ہے کہ اگر یہ نفاذ ہو جائے تو ظلم اور بربریت کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے۔ لوگ ڈرے ظلم کرتے ہوئے کہ ہم نے کسی کو ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے ہمیں تھپڑ پڑے گا، ہم نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑی جائے گی۔ حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یمن میں ایک نرس کا قصہ آپ کو سب پتہ ہی ہوگا، حکومت بڑی کوششیں کر رہی ہے خون معافی کی۔ ایک عورت نے ایک جوان مرد کو قتل کر دیا، اب مطالبات ہو رہے ہیں کہ معافی دے دی جائے، اسلامی قانون کا نفاذ نہ کیا جائے۔ اگر وہاں معافی دے دی جائے تو دوسری عورتوں کے سینے کھولیں گے نہیں کھولیں گے کہ نہیں معافی کی گنجائش ہے اور بندے مار دو، ہے کہ نہیں یہ قانون عین فطرت کے مطابق۔ لیکن عرب معاشرہ اس سے الٹ تھا، اللہ کے قانون اترنے سے پہلے حالات جو تھے میں نے آپ کو بتائے کہ خاندان مار دیے جاتے تھے، ایک بندے کے قصاص میں، ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں اس کے بیوی، اس کے بچے، یہ جاہلی نظام کی پہچان تھی۔ اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے
کہ جاہلی نظام جب جب پاور میں آیا دنیا میں تب تب استھرتا، اشانتی، بدامنی پھیلی دنیا کے اندر. یہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. عرب کے جاہل ہو یا آج کے جاہل ہو، آپ دیکھ لیں، یہ پورے کے پورے اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اسی رواج کو لے کے چل رہے ہیں. آج بھی کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کر دیا تو کیا ایسا بلڈوزر چلا دو اس پر؟ یہ جاہلی قانون ہے کہ نہیں؟ یعنی ایسا قانون کہ پوری انسانیت اس کے خلاف کھڑی ہے کہ ایک آدمی کی سزا اس کے بچوں کو کیوں دی جائے، اس کی بیوی کو کیوں دی جائے؟ اس نے ظلم کیا، پکڑو پھانسی لٹکا دو. انسانیت سوچ اور انسانیت کے خلاف ایک سرکاری گنڈا گردی ملک کے اندر چل رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی بولنے والا نہیں. سب ڈرتے ہیں، بولے کون؟ کہ بولے تو ہمارے گھر پہ بلڈوزر آ جائے گا. اتنا دہشت کا اور خوف کا ماحول، یعنی کھلے طور پر جو نظام خود بناتے ہیں. پہلے آپ یہ جان لیں، جاہلی نظام، جاہلی دور کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے صرف اس عرب علاقے کو یا اس عرب معاشرے کو نبوت اور رسالت سے پہلے جو تھا صرف اس کو جاہلی نظام نہیں کہا. صرف وہ جاہلی نظام نہیں، اسلام کے پیرلر، اسلام کے برابر جو نظام، جو قانون، جو رواج اور جو چیزیں چل رہی ہے وہ سارا جاہلی نظام اسلام کی نظر میں. بھلے ہی وہ کتنا ہی ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو کہے، وہ جاہلی، اسلام نے اس کو جاہلی نظام سے ثابت کیا. اسلام کے مخالف موجود سارے قانون، سارے سنویدھان، سارے قومی رواج وہ جاہلی نظام ہے. اور پچھلے خطبات میں یہ بات آئی تھی، جاہلی نظام کے بارے میں نبی نے کہا تھا تحت قدمین، یہ سارے جاہلی نظام میرے قدموں کے تلے رونگتا ہوں میں. تمہیں اللہ نے بہترین دین دیا ہے، ایک ایسا دین جس کی ایک ایک دفعہ اور دھارا، ایک ایک قانون پوری انسانیت کی فطرت کے مطابق ہے. دنیا کا کوئی انسان اٹھ کے آئے، قرآن کا ایک قانون، رسول اللہ کا ایک قانون دیا ہوا انسانیت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا. قانون جہاد بھی انسانیت کی فطرت کے مطابق ہے، اس کو بھی لوگ انسانیت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو یہ اور بات ہے کہ پروپیگنڈا وار چل رہا ہے کہ جس میں میڈیا ملک میں سارے لوگوں کا برین واش کر رہی ہے تاکہ نفرتوں کی برکھا برستی رہے اور آپس میں دوریاں پیدا رہیں. ایسے میں میرا اور آپ کا کام ہے کہ اسلامی قوانین کی صحیح تشریح، صحیح توضیح اور صحیح ویاخیا لوگوں تک پہنچائی جائے. ہم خود اس کی غلط ویاخیا کرتے ہیں، ہم خود قرآن رسول کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں. لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ فہم سلف کی روشنی میں جیسے رسول اللہ نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، اسلام کو، اسلامی قانونوں کو ویسے سمجھ کر لوگوں تک اللہ کے قانون کو رکھا جائے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. جاہلی نظام اور اس میں موجود قوانین اللہ کے نبی نے پیروں تلے رون دیے اور اس کے بدلے میں قانون دیا. مثال کیا دی کہ میں جاہلی خون کو جو جاہلیت کے دور میں کسی نے کسی کا کر دیا ختم کرتا ہوں، اب کوئی بدلہ نہیں لے گا. اسلام سے پہلے تم نے غلط کام کیے، اسلام لے آئے، سارے گناہ اللہ بخش دے گا، اب اس کا تم بدلہ مت لو. اور سب سے پہلے گھر سے شروعات کی کہ میں ربی کے بیٹے کا خون جو ایک قبیلے میں بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، اس بچے کو حذیل نامی شخص نے قتل کر دیا تھا، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کے خون کو رائے کا قرار دیتا ہوں، اس کا بھی میں خاتمہ کرتا ہوں. پر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک رحم دلی کی مثال ہے. اور اس سے ملتی جلتی رحم دلی آپ نے فتح مکہ کے وقت میں آپ نے لوگوں کو سنائی. یعنی آپ غور کریں اس منظر کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کو نبوت ملی، جہاں آپ جڑ سے جوان ہوئے،
رشتے دار عزیز و اقارب جہاں آپ کے رہتے وہاں سے نبوت کی 10ویں سال آپ کو نکلنا پڑا. دور وادی میں کھڑے ہو کے مکے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے کہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے یہاں میرا رہنا دوبر کر دیا، اس لیے جانا پڑا. مدینہ گئے. 13 سال تک مسلسل اسلام کی محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ کہ 10,000 کے فوج کو لا کے مکے کے گیٹ اور دروازے پہ لا کے صرف کھڑا کر دیا، صرف کھڑا کر دیا کہ مکے کی دیواروں کے پاس میں جب لشکر اسلامی پہنچا اس کو دیکھ کر سب نے سرنڈر کر دیا، اور آپ مکے میں بغیر جنگ اور بغیر خون بہائے آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، سر کو جھکائے. اور وہاں پہنچ کے آپ نے کیا کیا؟ آج لوگ پاور اور کرسی کے لیے لڑتے ہیں. پہلی چیز جب ان کو مل جائے وہ چیز، پھر وہ انسانیت اپنے دلوں سے کھروچ کے نکال کے پھینک دیتے، پھر ظلم اور بربریت ان کی پہچان بن جاتی ہے، پھر وہ اپنی اور پرایوں کا فرق شروع کر دیتے ہیں، پھر انصاف کی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی. جب جب غیر اسلامی طاقتوں کو پاور ملا انہوں نے مثالیں چھوڑی ہے انسانیت پر ظلم کی، اور آج بھی چھوڑ رہے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جب مکے پر فاتح کے حیثیت سے داخل کیا، آپ نے پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑی کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی حکمراں چاہنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑ سکتا. بڑا اعلان، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج مکے میں داخل ہونے پر کہ جہاں ابو سفیان بھی کھڑا ہے جانی دشمن، جہاں صحابہ کو قتل کرنے والے بھی کھڑے ہیں، جہاں حالت سجدہ میں اونٹ کی اوتری لا کے رکھنے والے بھی کھڑے ہیں، جہاں مسلمان عورتوں کی عزت اتارنے والے بھی کھڑے ہیں، جہاں محمد مصطفیٰ کو زخم دینے والے بھی کھڑے ہیں، سارے ظالم اور قاتل کھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو دیکھ کر کہا آج سب کو معافی، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں، آج معافی کا دن ہے. آج وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی پکڑ نہیں، آج اللہ تمہیں معاف کرے. اور اس سے بڑی مثال پیش کی، جو ہتھیار ڈال دے وہ امن کے اندر ہے، جو گھر میں جا کے دروازہ بند کر دے وہ امن کے اندر ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فہو آمن، وہ بھی امن ہے. ابھی تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے، جانی دشمن تھے، لیکن عرب کے سردار تھے. کیا پروٹوکول دیا کہ اس دشمن کے گھر میں جا کے کوئی پناہ لے لے اس کو بھی نہیں چھیڑا جائے. ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ 1400 سال میں آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی حکمران نے، کسی پرائم منسٹر نے، کسی دیش اور ملک کے سربراہ نے ایسی مثال چھوڑی؟ یہ محمد مصطفیٰ کا کردار تھا. یہ 2 موقعوں پر اللہ کے نبی کی جو باتیں تھی یقین جانے پوری انسانیت کے لیے ایک دعوت کا ذریعہ بن سکتی. تو ضرور اس بات کی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں ڈالا جائے، دین کا صحیح فہم حاصل کر کے لوگوں کے سامنے اترا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ آج اس پرفتن دور میں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جس طریقے سے پروپیگنڈا وار چل رہا ہے اور جیسا تمہیں بتایا جا رہا ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام ایسے نہیں تھے، آپ تو ایسے ویسے تھے. یہ بتانے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے گھر کے خون کو معاف کیا، اور قرآن کا یہ قانون فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس کا بدلہ اسی کے مثل لے سکتے تھے. قرآن نے قصاص کا قانون دیا، اور ساتھ ساتھ اتنی بڑی بات وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. قانون اپنی جگہ ہے، لیکن پھر تمہیں مرضی کا مالک بنا دیا.
یہ قانون سیدھا اس سے الٹ کہ جہاں ایک طرف ایک آدمی کی وجہ سے پورا قبیلہ نقصان اٹھا رہا ہے اور کہا ایک طرف ایک نپے تلے انداز میں انصاف پر مبنی قانون دیا جا رہا ہے، جتنی تمہیں نقصان پہنچایا تکلیف دی تم اتنی تکلیف پہنچانے پر تم اختیار رکھتے ہو، تمہیں پاور ہے، لیکن اگر تم صبر کے پیکر بن کے معافی کا اعلان کر دو محمد مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ چیز تمہاری اس کے دل کو نرم اور اسلام کی طرف جھکنے کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ یہ اسلامی کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بڑے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چیز وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، انشاءاللہ اس کا بیان اگلے خطبے میں لیں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں آپ نے فرمایا اور جاہلیت کا سود، جو جاہلی دور میں سودی کاروبار گھر گھر میں ہوتا تھا، آج میں اس کا بھی خاتمہ کرتا ہوں، اور عباس بن عبد المطلب کا جو سود سب سے پہلے جو وہ لوگوں میں مانگتے ہیں چچا ہے میرے، سب سے پہلے گھر سے شروعات کرتا ہوں، ان کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سود کے خاتمے کا بھی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کی سعادت کو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی کی ان پیاری باتوں پر، ان کے ارشادات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی پوری سیرت طیبہ پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں میں موجود جاہلی نظام کا اللہ خاتمہ فرمائے، اسلام اور اسلامی قوانین پر پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔